السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں ہم لوگ بات کر رہے تھے مصری طب۔ مصری طب کا فرسٹ پارٹ میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا، اس کے تعارف کی اور مصری طب کی ابتدائی نظریات کے بارے میں بات کی تھی، اور قدیم مصریوں کے پاس زندگی اور موت کا تصور دیکھا تھا، مصری طب کے طریقہ علاج دیکھا تھا، آموحتب جو کہ وہاں کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں دیکھا تھا، مصری طب کی ارتقاء کے بارے میں بات کی تھی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کی تھی سیکنڈ پارٹ میں جارج ایبرس بردی نوشتہ یعنی جارج ایبرس پیپرس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم لوگ اسی کا تھرڈ پارٹ کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ہم لوگ دیکھیں گے ایڈوین اسمتھ کا بردی نوشتہ، ایڈوین اسمتھ پیپرس، اور اس کے بعد ہم لوگ تھرڈ پارٹ میں ہی بات کریں گے کاہون بردی نوشتہ یعنی کاہون پیپرس۔ اس کے علاوہ کچھ اور بردی نوشتے جن کی ڈیٹیلز تو نہیں دی گئی لیکن ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ایجپشین میڈیسن کے تھرڈ پارٹ اور لاسٹ پارٹ میں ایڈوین اسمتھ کا بردی نوشتہ۔ ایڈوین اسمتھ پیپرس، یہ بردی نوشتہ 1700 قبل مسیح پرانا ہے، جس کو ایک امریکن نے 1862 عیسوی میں ایک مصری تاجر یعنی ایک مصر کے ایجپشین بزنس مین سے خریدا تھا۔ تحقیق کے بعد اس نوشتے کو 1920 عیسوی میں 2 جلدوں میں یعنی 2 والیومز میں پبلش کیا گیا۔ اس نوشتے سے علم جراحت پر کافی معلومات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نوشتہ جراحت یعنی سرجیکل پیپرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سے مصریوں کی علم جراحت کی مہارت کا پتہ بھی چلتا ہے۔ مصری جراح یعنی ایجپشین سرجن اہم عروق یعنی ویسلز کی پوری معلومات رکھتے تھے، اور اعضاء یعنی آرگن کی اناٹمی یعنی اعضاء کی تشریح سے اچھی طرح واقف تھے۔ اعضاء کی تشریح یعنی آرگن کی اناٹمیز وغیرہ کو بہت ہی اچھے سے جانتے تھے۔ ایڈوین اسمتھ پیپرس، اس نوشتے کے متعلق چند اہم معلومات۔ سم امپورٹنٹ انفارمیشن اباؤٹ دس پیپرس، یہ شہر تھیبس میں ایک قبر سے برآمد ہوا تھا۔ اس نوشتے سے دنیا نے مصری طب یعنی ایجپشین میڈیسن کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ یہ بردی نوشتہ لپٹی ہوئی یعنی فولڈڈ کنڈیشن میں پایا گیا، جس کی قطر یعنی ریڈیس 33 سینٹی میٹر تھا، اور اس کو کھولنے کے بعد اس کی لمبائی 4.70 میٹر ناپی گئی، لیکن اس کا ابتدائی حصہ یعنی شروعاتی کچھ حصہ ضائع ہو گیا تھا، اس لیے اندازہ ہے کہ اس کی حقیقی لمبائی 5 میٹر کے قریب رہی ہوگی۔ عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کو نقل کیا گیا ہے، جس کا حقیقی ماخذ اہرامی مصر کے زمانے سے بھی قبل لگتا ہے۔ قیاس ہے کہ یہ معلومات 3000 قبل مسیح کی ہے، جو منتقل ہوتی رہی اور آخری کار بردی نوشتے کی شکل میں محفوظ ہو گئی، یعنی جو اس پر لکھا ہوا ہے اس سے اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اس کو کاپی کیا گیا ہے، جس کی حقیقی ماخذ یعنی جو ایجپشین پیرامڈز تھے اس سے بھی پرانا، اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے بھی پرانا ہے۔ یہ تقریباً 3000 قبل مسیح کا ہے، جو منتقل ہوتے یعنی کنورٹ ہوتے اور آخری کار بردی نوشتے کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ متن آگے اور پیچھے دونوں جانب سطروں اور کالموں پر مشتمل ہے، یعنی پیپرس میں لائنیں بنا کر اور کالم بنا کر لکھا گیا ہے، جو کہ دونوں جانب یعنی آگے اور پیچھے دونوں سائڈ پہ لکھا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ علم جراحت کے بارے میں معلومات درج ہے، یعنی سرجیکل انفارمیشن کافی زیادہ ہے، اور اس میں بدن کی تشریح یعنی ہیومن اناٹمی اور منافع الاعضاء یعنی فیزیولوجی کے بارے میں بھی بہت کچھ موجود ہے۔ دماغ کو جسم کا کنٹرولر مانا گیا ہے، یعنی جسم کو کنٹرول کرنے والا برین کو مانا گیا ہے، اور قلب سے نبض کا تعلق یعنی ہارٹ سے پلس کا تعلق اور پلس کی اہمیت، نبض کی اہمیت کی بھی بات کی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصری اطباء علم جراحت اور آپریشن کی تکنیک اور آلات جراحی کے استعمال پر بھی عبور رکھتے تھے، یعنی ایجپشین فزیشین علم جراحت یعنی سرجیکل نالج اور آپریشن کی ٹیکنیک وغیرہ اور آلات جراحی یعنی سرجیکل انسٹرومنٹ کو بہت اچھے سے استعمال کرنا جانتے تھے۔ اس نوشتے میں بذریعہ جراحت
मुकम्मल तौर पर दुरुस्त किए हुए केसेस भी दर्ज हैं जिसकी तरतीब सरता पैर रखी गई है। यानी इस नविश्ते में, एडविन स्मिथ बर्दी नविश्ते में बहुत से ऐसे केसेस के बारे में भी बताया गया है जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और इनकी बाकायदा एक तरतीब दी गई है इसमें। इजिप्शियन मेडिसिन के थर्ड पार्ट में सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे काहून बर्दी नविश्ता, काहून पेपेरस। सबसे कदीम तिब्बी नविश्तों में शुमार किया जाता है, मतलब काहून पेपेरस को सबसे ओल्डेस्ट तिब्बी नविश्तों यानी ओल्डेस्ट पेपेरस में इसको काउंट किया जाता है, जो कि 1800 से 2000 कब्ल मसीह पुराना शुमार किया जाता है। इसमें हैवानी तिब यानी वेटनरी मेडिसिन और इमराज निस्वा यानी गायनिकोलॉजी के बारे में बयान किया गया है। इजिप्शियन मेडिसिन में हम लोगों ने कुछ नविश्तों यानी पेपेरस के बारे में बात की। सबसे पहले हम लोगों ने बात की जॉर्ज एब्रस का बर्दी नविश्ता यानी जॉर्ज एब्रस पेपेरस। उसके बाद एडविन स्मिथ का पेपेरस के बारे में बात की। उसके बाद काहून का बर्दी नविश्ता यानी काहून पेपेरस के बारे में बात की। वीडियो की लास्ट में सबसे हम कुछ और बर्दी नविश्तों के बारे में देखेंगे। हर्स्ट बर्दी नविश्ता जो कि 1600 कब्ल मसीह पुराना है, लंदन बर्दी नविश्ता जो कि 1400 कब्ल मसीह पुराना है, बिर्लिन बर्दी नविश्ता जो कि 1300 कब्ल मसीह पुराना है, ब्रूगश बर्दी नविश्ता जो कि 1200 कब्ल मसीह पुराना है। इजिप्शियन मेडिसिन के थर्ड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी एडविन स्मिथ पेपेरस के बारे में। इसके कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे सबसे लास्ट में। इसको सर्जिकल पेपेरस के नाम से भी जानते हैं, एडविन स्मिथ पेपेरस। ये तकरीबन 1700 कब्ल मसीह पुराना है। इसको पब्लिश किया गया था 2 वॉल्यूम्स में 1920 में। इसका डायमीटर 33 सेंटीमीटर है और ओपन करने के बाद 4.70 मीटर है। एक्चुअल लेंथ मानी जाती है इसकी 5 मीटर अराउंड। थैंक यू।